ہمارے محترم ناظرین سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہم تجوید کورس کا دوسرا حصہ یعنی نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ نورانی قاعدے کے کل 6 حصے ہم نے بنائے تھے، اس میں سے اب تک الحمدللہ ہم ایک حصہ پڑھ چکے ہیں، دوسرا حصہ چل رہا ہے۔ دوسرے حصے میں بتایا گیا تھا کل 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی حرکات والی، یہ سبق تھی۔ دوسری تختی تنوین والی، یہ بھی سبق تھی۔ آج جو ہم تختی پڑھیں گے، تختی نمبر 6 ابداً والی تختی، یہ حرکات اور تنوین کی مشق ہے۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: جوڑ یعنی ہجا کا مطلب، جوڑ کا طریقہ، لفظ انا کا قاعدہ، چھٹی تختی کی ترتیب اور آخر میں ایک نوٹ۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ جوڑ یعنی ہجا کا مطلب، جوڑ کہتے ہیں کہ مرکبات یعنی 2 حرف 3 حرف والے لفظ کو جوڑ کر کے پڑھنا، کہ پہلے ایک حرف پڑھنا، پھر دوسرا حرف پڑھنا، پھر ان دونوں کو ملانا، پھر تیسرا حرف پڑھنا، اس کو کہتے ہیں جوڑ۔ یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھنے کو جوڑ کہا جاتا ہے۔ جوڑ کا طریقہ، جوڑ کے طریقے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 1، ایک تو جوڑ میں حرف بحرف پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے ایک حرف پڑھتے ہیں، پھر دوسرا حرف پڑھتے ہیں، پھر دونوں کو ملا کر تیسرا حرف پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابداً، اس کا جب ہم جوڑ کریں گے، پہلے ہم حمزہ پڑھیں گے، پھر با پڑھیں گے، پھر ان دونوں کو ملائیں گے، پھر دال کا جوڑ کریں گے، پھر تینوں کو ملا کر وقف کریں گے۔ نمبر 2، دوسری بات جوڑ میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جوڑ میں صرف ملفوظ حروف، یعنی وہ حروف جن کو ہم رواں میں پڑھتے ہیں انہی کا ہی جوڑ کرتے ہیں۔ جن کو رواں میں نہیں پڑھتے ان کا جوڑ نہیں کیا جاتا۔ جیسے ابداً جب ہم جوڑ کریں گے تو دال کے بعد 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوا ہے، چونکہ ہم جوڑ میں رواں میں اس الف کو نہیں پڑھتے، اس لیے جوڑ کرتے وقت بھی اس الف کو ہم جوڑ میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ جوڑ کرنے کا طریقہ ہے۔ تیسری چیز، لفظ انا کا قاعدہ۔ لفظ انا کا الف، جو نون کے بعد الف لکھا ہوا ہے، یہ ملفوظی نہیں ہے، اس لیے جوڑ کرتے وقت اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور وصل کرتے ہوئے، یعنی جب اس انا کو کسی دوسرے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے تب بھی الف نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف کرتے ہوئے الف پڑھا جائے گا۔ تو انا کا قاعدہ یہ ہوا کہ انا کا الف جو دوسرا الف نون کے بعد ہے، وہ وصلاً بھی نہیں پڑھا جاتا، جوڑ میں بھی نہیں پڑھا جاتا، البتہ وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ نوٹ: یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے انا کا، یہ اس انا کے متعلق ہے جو الگ لکھا گیا ہو، کسی کلمے کا حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کلمے والا حصہ انا ہے تو وہ نون کے بعد جو الف ہے وہ پڑھا جائے گا۔ مثال اس کے لیں گے، سورہ ملک کی آیت ہے قالوا بلا قد جاءنا۔ اب یہ انا جو ہے یہ جاء کا حصہ ہے، یہاں پر اس نون کا الف پڑھیں گے۔ لیکن اسی سورہ ملک کے آخر میں قل انما انا نذیر، یہ والا جو انا ہے، یہ انا اکیلا لکھا گیا ہے، کسی کلمے کا حصہ نہیں، اس لیے ملاتے وقت وصل کی حالت میں اس انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ چھٹی تختی کی ترتیب، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نورانی قاعدہ کے تمام کلمات عامہ پارے سے لیے گئے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تختی بھی مرتب کی گئی ہے، اور تختی کے اندر جو حروف لکھے گئے ہیں وہ حروف تہجی کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ جیسے ابداً، اس میں سب سے پہلے حمزہ لے کر آئے، پھر عامہ سپارہ میں حمزہ کے بعد با والا حرف تلاش کیا تو ابداً با آ گیا۔ آگے تیسرا حرف دال ہے تو عامہ سپارہ میں حرکت والا حرف، با کے بعد تا نہیں تھا، ثا نہیں تھا، جیم نہیں تھا، حا بھی نہیں، خا بھی نہیں، دال تھا، ابداً دال لے آئے۔ اسی طرح احدن، حمزہ کے بعد آگے حا لے کر آئے ہیں کہ حمزہ کے بعد حرکت والا حرف تا بھی نہیں ہے، ثا بھی نہیں ہے، جیم بھی نہیں ہے، حا تھا، اس لیے حا لے کر آ گئے، آگے دال آ گئی۔ اسی ترتیب سے پوری تختی مرتب کی گئی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ
کہ اس چھٹی تختی کے ترتیب کرنے میں، مرتب کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ حروف تہجی کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری تختی ترتیب دی گئی ہے تاکہ بچے کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، ہم اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔